الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا تیسرا نیا ٹاپک شروع ہو چکا تھا اور اس کا نام تھا جنس، انگلش میں آپ اس کو جینڈر کہتے ہیں۔ آپ نے پڑھنا شروع کیا تھا کہ قرآن مجید میں زیادہ تر اسماء مذکر ہیں اور کم اسماء جو ہیں وہ مؤنث ہیں۔ تو ہم نے مؤنث پڑھنا شروع کیا تھا اور مؤنث میں ہم نے یہ پڑھا کہ دو طریقے کے مؤنث ہوتے ہیں، حقیقی مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی، یعنی ریئل فیمنن اور فیک فیمنن۔ ریئل فیمنن میں مؤنث حقیقی میں آپ دیکھیں گے کہ میملز کا ذکر ہے، جیسے امن ہے، اختن ہے، بنتن ہے، بقرہ ہے۔ تو جو حقیقت میں مؤنث ہیں ان کو ہم ریئل فیمنن یا مؤنث حقیقی کیٹیگری میں رکھیں گے۔ مؤنث غیر حقیقی میں ہم نے پڑھا کہ یہ چار طریقے کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی کیٹیگری ہم نے پڑھی مؤنث قیاسی، ایسے اسم جن کے آخر میں تا مربوطہ، الف ممدودہ یا الف مکسورہ ہو، تو میکسیمم چانسز یہ ہیں کہ وہ مؤنث ورڈ ہوں گے یعنی فیمنن ہوں گے۔ اس کی مثالیں جیسے ہم نے دیکھا رحمتن آخر میں گولتا ہے تو ہم کہیں گے مؤنث ہے، یا خضراء الف ممدودہ پر ختم ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ مؤنث ہے، یا جیسے ہم کہتے ہیں کبریٰ صغریٰ یعنی آخر میں الف مکسورہ آتا ہے تو یہ بھی مؤنث ہے۔ دوسری کیٹیگری مؤنث غیر حقیقی کی ہم نے پڑھی کہ ایسے جمع جو کہ غیر عاقل ہیں، چاہے وہ سالم ہو یا مکسر ہو، ان کے لیے ہم شی لکھتے ہیں تو وہ بھی مؤنث کیٹیگری میں جائیں گے لیکن مؤنث غیر حقیقی میں۔ تیسری کیٹیگری ہم نے پڑھی کہ جسم کے وہ اعضاء یا وہ باڈی پارٹس جو کہ جوڑے کی شکل میں ہیں تو ہم ان کو بھی مؤنث کہیں گے، جیسے کان کو ہم کہتے ہیں اذن، ہاتھ کو ہم کہتے ہیں یدن، ہونٹ کو ہم کہتے ہیں شفتن، آنکھ کو ہم کہتے ہیں عین، اور پیر کو ہم کہتے ہیں رجلن۔ تو الحمدللہ یہ کچھ اسماء تھے جو آپ نے پڑھے۔ اب آئیے کچھ اور اسماء ہیں جو ہمیں پڑھنا ہے اور ان کو بھی ہم اب چوتھی کیٹیگری میں رکھتے ہیں، اور وہ ہے بیکاز، عرب سیڈ سو، کیونکہ عربوں نے ان کو مؤنث کہا تو اس لیے ہمیں ان کو مؤنث کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ سورج نکل آیا، تو ہمیں کس چیز نے بتایا کہ سورج جو ہے وہ مذکر ہے؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے سورج نکل آئی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ کتاب رکھی ہے، ہمیں کس چیز نے بتایا کہ کتاب جو ہے وہ مؤنث ہے؟ تو کیونکہ ہم جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ ہم نے بچپن سے لوگوں کو اس طریقے سے بولتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے بھی ایسے ہی بولنا شروع کر دیا۔ اب کچھ اسماء ایسے ہیں کہ ان کو عربوں نے مؤنث کہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے کتاب کو مؤنث کہا ہے ایسے ہی انہوں نے بھی کچھ ورڈس ہیں ان کو مؤنث کہا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے ورڈس ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں، اور ہمارے نزدیک تو وہ مذکر ہیں لیکن عربوں کے نزدیک وہ مؤنث ہیں، فیمنن ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہمارے پاس جو ورڈ ہے وہ ہے حربن۔ حربن کے معنی ہوتے ہیں جنگ، ٹھیک ہے۔ حربن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جنگ، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جنگ کا میدان، تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں جنگ، ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ کے پاس ورڈ ہے اور وہ ہے سما۔ سما کے معنی ہوتے ہیں آسمان، تو عربوں کے نزدیک سما بھی جو ہے وہ ایک مؤنث ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر شمسن، شمس یعنی سورج کو کہتے ہیں، تو عربوں کے نزدیک یہ بھی ایک بیسیکلی مؤنث ورڈ ہے شمس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نفس،
نفس کو ہم جان کو کہتے ہیں نفس، تو بیسیکلی یہ بھی ایک مؤنث ورڈ ہے اور عربوں کے نزدیک۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس اور وہ ہے نار۔ نار کہتے ہیں آگ کو، تو عربوں کے نزدیک یہ بھی ایک مؤنث ورڈ ہے۔ اگر ہم کہیں کہ دلون، دلون کہتے ہیں بیسیکلی بالٹی کو، بکٹ، تو اس کو بھی ہم مؤنث کہیں گے دلون کو۔ پھر ہے ہمارے پاس سبیل۔ سبیل کہتے ہیں راستے کو، اور یہ بھی عربوں کے نزدیک ایک مؤنث ورڈ ہے۔ پھر اردن، ارد کہتے ہیں زمین کو، تو یہ بھی عربوں کے نزدیک ایک مؤنث اسم ہے۔ نیکسٹ ہے اور وہ ہے بر۔ بر کہتے ہیں بیسیکلی کنویں کو، ٹھیک ہے، کنواں، یا آپ اس کو ویل کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کنواں، تو اس کو بھی عرب جو ہے بیسیکلی مؤنث کہتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس ورڈ ہے ریح۔ ریح کہتے ہیں ہوا کو، ریحن، اس کے معنی ہوتے ہیں ہوا، تو یہ بھی عربوں کے نزدیک مؤنث ورڈ ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ورڈ ہے خمر۔ خمر کہتے ہیں بیسیکلی شراب کو، عربوں کے نزدیک یہ بھی ایک مؤنث ورڈ ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ورڈ ہے اور وہ ہے عصا۔ عصا لاٹھی کو کہتے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس رہتی تھی، تو آپ لاٹھی یا ڈنڈا، اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک مؤنث اسم ہے۔ اس کے بعد آپ جہنم۔ جہنم کے لیے آپ جہنم دوزخ کو کہتے ہیں بیسیکلی، تو عربوں کے نزدیک یہ بھی ایک مؤنث ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہمارے پاس ورڈ بچا ورڈ اور وہ ہے دار۔ دار کے معنی ہوتے ہیں گھر، بیتن بھی کہتے ہیں، لیکن بیتن ایک مذکر ورڈ ہے، دار جو ہے وہ گھر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک مؤنث ورڈ ہے۔ اور پھر آخر میں ہے کاسن، ٹھیک ہے، کاس کہتے ہیں پیالہ، ٹھیک ہے، تو یہ بھی عربوں کے نزدیک جو ہے ایک مؤنث ورڈ ہے۔ تو یہ تقریباً 15 ایسے اسماء ہیں جو عربوں کے نزدیک مؤنث ہیں، اور پوچھا جائے تھے کہ کیوں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ مؤنث ہیں، تو آپ کہیں گے کہ کیونکہ عربوں نے اس کو مؤنث کہا ہے، تو اس لیے ہمیں بھی ان کو مؤنث ہی بتانا ہے، بیکاز عرب سیڈ سو۔ تو یہ انشاءاللہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ حربن، سما، شمس، کاسن، جہنم، دار، سبیل، ارد، ریح، بر، یہ سارے ورڈ جو ہیں بیسیکلی یہ 15 ورڈز ٹوٹل، ان کو آپ مؤنث کہیں گے، اور اس لیے کہیں گے کیونکہ عربوں نے ان کو کہا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے انشاءاللہ تھوڑی بہت ہم پریکٹس کر لیتے ہیں کچھ ورڈز کے ساتھ، کچھ اسما کے ساتھ، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہم ان کو پہچان پا رہے ہیں کہ یہ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ورڈ ہے اور وہ ہے مسجدن۔ مسجدن آپ کو پتہ ہے مسجد کو کہتے ہیں، تو اگر ہم کہیں کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے، یہ رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے، تو آپ کہیں گے رفع ہے۔ کیوں ہے رفع؟ کیونکہ آخر میں ہم اس کے 2 پیج دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے، ایک مسجد کا ذکر ہے، 2 مسجدوں کا ذکر ہے، یا بہت سی مسجدوں کا ذکر ہے، تو ہم کہیں گے مسجدون ایک ہی مسجد ہے، تو اس کو ہم واحد کہیں گے۔ پھر تیسری چیز، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو آپ کہیں گے یہ بیسیکلی مذکر ہے، مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے۔ کیوں ہم کہہ رہے ہیں مؤنث کی کون کون سی علامتیں ہم نے پڑھی ہیں؟ تو اگر ہم دیکھیں گے کہ اس کے آخر میں نہ تو گول تا ہے، نہ الف مقصورہ ہے، اور نہ ہی الف ممدودہ ہے،
تو ہم کہیں گے بیسیکلی ایک مؤنث قیاسی والا فارمولا اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا، نہ ہی یہ کسی طریقے کا جمع ہے، یہ تو واحد ہے۔ جمع غیر عاقل، یعنی چاہے وہ جمع مؤنث غیر عاقل ہو، چاہے وہ جمع مکسر غیر عاقل ہو، تو ہم کہیں گے یہ جمع ہے ہی نہیں، تو یہ تو واحد ہے، تو یہ دوسری کیٹیگری بھی نکل گئی۔ پھر جسم کے اعضاء جوڑے کی شکل میں، وہ بھی نہیں ہے، تو ہم کہیں گے وہ کیٹیگری بھی نکل گئی۔ پھر وہ جو 15 ورڈز ہم نے پڑھے ہیں، ان 15 ورڈز میں مسجد کا کوئی ذکر نہیں ہے، وہاں پر حرب ہے، کاس ہے، جہنم ہے، عصا ہے، سبیل ہے، ارض ہے، سما ہے، شمس ہے، نفس ہے، بر ہے، سبیل ہے، مسجد نہیں ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ بیسیکلی یہ مذکر ہے۔ تو یہ 3 پراپرٹیز الحمدللہ اب آپ ایک اسم کے اندر بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے مثال کے طور پہ بیوتن، بیوتن کے معنی ہوتے ہیں بہت سے گھر، بیوتن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بہت سے گھر۔ اب غور کیجئے کہ میں کہہ رہا ہوں بہت سے گھر، تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اعرابی حالت کیا ہے، یہ رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے۔ تو آپ کہیں گے اس پہ 2 زبر لگے ہوئے ہیں، تو یہ نصب میں ہے۔ پھر یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے۔ اب میں نے کہہ تو دیا بہت سے گھر ہیں، لیکن آپ کو فوراً عدد پہ جانا ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ پلورل ہے، یہ بہت سے گھروں کا ذکر ہے، تو کیا اس اسم کے آخر میں ایس لگا ہوا ہے عربی کا؟ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں نہ تو اونا ہے، نہ اینا ہے، نہ آتن ہے، نہ آتن ہے، تو ایس نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایس نہیں ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے جمع مکسر، بروکن پلورل۔ اب اگلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ یہ عاقل ہے یا غیر عاقل ہے، اس کا تعلق انسانوں سے ہے، جنات سے ہے، فرشتوں سے ہے یا کسی سے نہیں ہے؟ تو ان تینوں میں سے کسی سے نہیں ہے۔ گھر تو گھر ہے، ایک بے جان چیز ہے، یعنی اس کا تعلق انٹیلیجنٹ چیزوں سے نہیں ہے، تو ہم کہیں گے یہ غیر عاقل ہے۔ تو جیسے ہی غیر عاقل کہتے ہیں تو ہمارے سامنے 2 چیزیں ایک دم آ جاتی ہیں۔ 2 چیزیں کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ شی آپ لکھتے ہیں، شی آپ دے نہیں لکھتے ان کے لیے بلکہ شی لکھتے ہیں، تو شی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ واحد ہو گیا یہ، اور پھر مؤنث ہو گیا، ٹھیک ہے، واحد ہو گیا اور مؤنث ہو گیا، یہ اس کی پراپرٹی ہو گئی الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ مسجد اور پھر بیوتن۔ تیسرا ورڈ ہے ہمارے پاس اور وہ ہے دارن، دارن ہے۔ دارن کے معنی ہوتے ہیں گھر۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے یہ رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے، تو ہم کہیں گے یہ رفع میں ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے، تو گھر کے معنی ہوتے ہیں تو آپ اس کو کہیں گے یہ واحد ہے۔ پھر نیکسٹ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو آپ یاد کیجئے کہ میں نے آپ کو عرب سیٹ 100 میں، یعنی اس کا جو عربک نام ہے مؤنث قیاسی ہے، تو عرب سیٹ 100 یعنی کیونکہ عربوں نے اس کو کہا تو اس لیے ہم اس کو مؤنث کہیں گے، تو یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس اور وہ ہے اذنینی، اذنینی۔ اب اذنینی میں اذن کے میں نے آپ کو بتایا تھے کان کو کہتے ہیں، کان، ٹھیک ہے، اذن کان کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے، یہ رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے۔ تو اس کو ہم کہیں گے یہ نصب میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ جر میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ عینی عینی، مسلمینی مسلمینی۔ اچھا، دوسری چیز ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے، تو یہ مثنیٰ ہے، پیئر ہے، 2 کانوں کا ذکر ہے۔ پھر اس کو ہم مذکر کہیں گے یا مؤنث کہیں گے؟ غور کیجئے کہ اذن ہم نے پڑھا تھا باڈی پارٹس ان پیئر، تو آپ کہیں گے یہ بیسیکلی مؤنث اسم ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک مؤنث اسم ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے اور وہ ہے بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو زرقاؤ، زرقاؤ۔ اب یہ ایک کلر کا نام ہے، کلر کو کہتے ہیں زرقا، بیسیکلی نیلے رنگ کو۔ تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے؟ جی آپ نے بالکل صحیح پہچانا، یہ رفع میں ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے؟
آپ کہیں گے یہ واحد ہے. پھر مذکر ہے مؤنث ہے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ او جو ہے بیسیکلی یہ الف ممدودہ کی پہچان ہے. تو الف ممدودہ پر ختم ہو رہا ہے تو ہم اس کو کہیں گے یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ، یہ اس سے آپ پہچان سکتے ہیں. استاد کہتے ہیں ٹیچر کو. ٹھیک ہے، استاد کو. تو کیا کہیں گے، یہ رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے؟ اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ آپ کہیں گے یہ رفع میں ہے. پھر دوسرا سوال ہے کہ یہ واحد ہے مثنیٰ جمع ہے؟ آپ کہیں گے یہ واحد ہے. پھر یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ آپ کہیں گے یہ مذکر ہے کیونکہ مؤنث کی علامت نہیں ہے، مذکر ہے. استاذو میں کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے، کوئی مؤنث والی پراپرٹی نہیں ہے، تو آپ کہیں گے یہ بیسیکلی مذکر ہے. قانتینہ کے معنی ہوتے ہیں فرما بردار. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے. اینا آپ دیکھ رہے ہیں اینڈنگ کامبینیشن ہے، اور یہ اینڈنگ کامبینیشن کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ مطلب واحد کے لیے، مثنیٰ کے لیے یا جمع کے لیے؟ اینا کی کامبینیشن. تو آپ نے بالکل صحیح پہچانا، یہ جمع کے لیے ہے. لیکن رفع نصب یا جر؟ تو آپ کہیں گے یہ نصب ہے یا جر، دونوں میں سے کسی میں سے بھی آ سکتی ہے. پھر یہ جمع آپ کہہ چکے ہیں. تو جمع سالم ہے یا جمع مکسر ہے؟ اب کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیسیکلی ایس لگا ہوا ہے آخر میں اینا، تو یہ ایس موجود ہے، تو آپ اس کو جمع سالم کہیں گے. اور سب سے پہلی والی کیٹیگری جمع مذکر میں آپ نے پڑھا تھا اس کو آپ مؤنث مت کہیے گا، کیونکہ یہ قانتینہ جب ہم کہیں گے بہت سی فرمانبردار عورتیں، تو وہ جمع میں پہنچنے کے بعد آتن ہونا چاہیے. آتن مؤنث کی نشانی ہے نا. تو ایس ہونا چاہیے، جو مؤنث والا ایس ہے وہ لگا ہونا چاہیے. یہ تو مذکر والا ایس ہے، تو آپ کہیں گے یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے، یہ مؤنث نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں قانتاتن تو بہت سی فرما بردار عورتیں، اور بہت سی فرما بردار عورتیں نصب اور جر میں. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی ایک مذکر ورڈ ہے. اگر ہم کہیں گے کہ کرسی کو ہم کرسی کہتے ہیں اردو میں بھی، چیئر. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پہچانا، یہ رفع میں ہے. پھر یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے؟ یہ واحد ہے. اور مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ مذکر ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک اردو لوگوں کے، اردو اسپیکنگ کے نزدیک تو یہ مؤنث ہے. یعنی کرسی، وہ کرسی رکھی ہے ہم کہتے ہیں اس کو، کرسی رکھا ہے نہیں کہتے بیسیکلی. تو ہمارے نزدیک تو یہ مؤنث ہے، لیکن عربوں کے نزدیک یہ مذکر ہے. ہم کیسے پہچانیں گے کہ عربوں کے نزدیک یہ مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے آخر میں نہ تو تا مربوطہ ہے، نہ الف مکسورہ ہے، نہ ہی الف ممدودہ ہے، اور نہ ہی یہ جسم کے اعضاء ہیں جو کہ جوڑے کی شکل میں ہوں، نہ ہی یہ جمع ہے، یا ہم عاقل یا غیر عاقل کہیں اس کو، اور نہ ہی یہ ورڈ اسٹوری میں تھا. عرب سیٹسوں کی جو اسٹوری میں نے آپ کو بتائی ہے، ورڈز بتائیں، 15 ورڈز جو میں نے آپ کو بتائیں، وہ اس میں موجود ہے یہ ورڈ. ٹھیک ہے، عرب سیٹسوں میں. تو اس کو آپ مذکر کیٹیگری میں رکھیں گے. نیکسٹ ہے آپ کے پاس، اور وہ ہے کتابن کے معنی ہوتے ہیں کتاب کے. تو ہم اس کو کیا کہیں گے، رفع نصب یا جر؟ تو آپ نے بالکل صحیح پہچانا، یہ نصب میں ہے. واحد مثنیٰ جمع؟ واحد، کیونکہ ایک کتاب کا ذکر ہے. اور یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ کتابن. وہی فارمولا اپلائی ہوگا جو کرسی پہ اپلائی کیا تھا ہم نے، کہ ہمارے نزدیک کتاب جو ہے، اردو اسپیکنگ کے نزدیک کتاب کیا ہے، ایک مؤنث ورڈ ہے، کتاب رکھی ہے. لیکن عربوں کے نزدیک اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اس کو مؤنث نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ نہ تو یہ آخر میں اس کے تا مربوطہ ہے،
الف مقصورہ ہے، یہ الف ممدودہ ہے، اور نہ ہی یہ کسی بھی طریقے کا جمع ہے، اور نہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں یہ جسم کے اعضاء ہیں جوڑے کی شکل میں، اور یہ ورڈ اسٹوری میں بھی نہیں، اس میں بھی نہیں آیا تھا لاسٹ والے عرب سیٹ سو کیٹیگری میں، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ بیسیکلی مذکر ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک مذکر ورڈ ہے، تو اس لیے اس کو آپ مذکر کیٹیگری میں رکھیں گے۔ تو الحمدللہ یہ کچھ ہم نے ورڈز کے ساتھ پریکٹس کری ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ایک نیا ٹاپک لے کر آئیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اسی طریقے سے آپ محنت کرتے جائیے، صبر و استقامت سے یہ کورس کرتے رہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب سے جڑے رہیے، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بھی بنا دے، اس کام کو ہمارے لیے اور ہمارے اہل خانہ کے لیے۔ اور دوسری یہ کہ ہم اس کلام کو سیکھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں، یعنی کیونکہ ہمیں زندگی اور موت کے بارے میں کچھ نہیں پتہ کہ کب تک ہماری سانسیں ہیں، تو یہ کام ایسا ہے کہ اس سے اگر ہم جڑے رہیں گے انشاءاللہ تو یہ یعنی ہر وقت ہمارے ساتھ جڑا رہے گا کام۔ اور نمازوں میں ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، تو یہ ساری جگہ ہمیں یہ چیز کام آنے والی ہے۔ دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔